لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشوں کا طوفانی اسپیل، نشیبی علاقے اور سڑکیں پانی پانی، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ اٹک میں 125، جہلم میں 120، لاہور میں سب سے زیادہ ایئرپورٹ کے علاقے میں 108 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سڑکوں پر گھٹنوں گھٹنوں پانی جمع ہو گیا۔ چنیوٹ میں بارش سے مکان کی چھت گر گئی، 3 افراد زخمی۔ ناروال میں گلی محلے پانی سے بھر گئے، سڑکیں بھی ڈوب گئیں۔ اوکاڑا، فیروز والا، پسرور، سرائے عالمگیر، چیچا وطنی، خوشابر، خانیوال میں بھی بادل جم کر برسے، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی، بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ ماضی میں بھی شاہراہ بابوسر کے اوپر سیلابی ریلیں آتے رہے ہیں، لیکن ایسے کبھی نقصان نہیں ہوا تھا۔ جس طرح کا ہوا ہے بابوسر کے اوپر، بہت دل ہلا دینے والا اور ناقابل بیان ہے۔ شاہراہ بابوسر پر پھنسے سیاح اور مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ 250 کے قریب سیاح محفوظ مقامات پر منتقل، 10 سے 15 لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں ماضی میں بھی شاہراہ بابوسر پر ریلیں آتے رہے، لیکن ایسا نقصان کبھی نہیں ہوا۔ سیاح فی الحال شمالی علاقوں کے سفر سے گریز کریں۔ اسلام آباد میں گزشتہ روز گاڑی سمیت آبی ریلے میں بہہ جانے والے باپ بیٹی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ ریسکیو 1122 دریائے سواں میں سرچ آپریشن کر رہی ہے۔ اپیل یا نظر ثانی کی زیر التواء درخواست سے از خود چیلنج شدہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں رکتا۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ہم فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا ریمانڈ آرڈرز کو اختیاری سمجھا جانا یا غیر معینہ مدت تک معطل رکھے جانے کا عمل تشویشناک ہے۔ سپریم کورٹ ضروری سمجھتی ہے کہ اس تشویشناک طرز عمل کو اجاگر کیا جائے۔ ریمانڈ کا مطلب تاخیر کا جواز فراہم کرنا نہیں ہوتا۔ اعلیٰ عدالتیں ریمانڈ کی ہدایات جاری کرتی ہیں تو ان پر مخلصانہ اور فوری عمل درآمد لازم ہوتا ہے۔ فیصلے پر عمل درآمد میں ناکامی تمام حکام پر آئینی ذمہ داری کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کیس سے بری۔ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد، سابق اپوزیشن لیڈر پنجاب میاں محمود رشید اور سابق سینیٹر اعجاز چودھری سمیت 8 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شیرپاؤ پل پر جلاؤ گھیراؤ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ آدم شواہد پر شاہ محمود، حمزہ عظیم سمیت 6 ملزمان کو بری کرنے کا حکم۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے 9 مئی سے متعلق تاریخی الفاظ قوم کو آج بھی یاد۔ 17 مئی 2023 کو سیالکوٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا شرپسند پوری قوم کے لیے شرم کا باعث بنے، انہیں ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ 25 مئی کو راولپنڈی میں کہا تھا شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو قوم معاف کرے گی اور نہ ہی بھولے گی۔ 9 مئی کے مجرموں کو سزائیں، انصاف کا بول بالا ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے ہی کہہ چکے کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں، یہ عوام کا مقدمہ ہے۔ کسی بھی ملک کی فوج پر حملہ کیا جائے، شہیدوں کی علامات کی تصحیح کی جائے، بانی پاکستان کا گھر جلایا جائے، عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے، ایسا کرنے والوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے تو نظام انصاف پر سوال اٹھے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایز اے پارٹی ہمیشہ سے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ 2 فیصلے آئے ہیں، سرگودا جج میں جو فیصلہ دیا ہے، یہ ساری سزائیں قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر دی گئی ہے۔ عدلیہ کے متنازع فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا، تمام سزائیں قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر ہی دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رد عمل، پی ٹی آئی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب، عدالتی فیصلوں کے بعد کی صورتحال اور عدالتی فیصلے کو چیلنج کرنے سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت مجھے شک میں ڈال رہی ہے۔ قربانیاں اب کاؤنٹ ہوں گی، اب بری ہو کر آئیں گے تو کوئی مد مقابل نہیں ہوگا مہا سوائے علیمہ خانم کے۔ اس کا بیٹا شیر شاہ نہیں اس نے ضمانت کی ہے، نہیں یہ گرفتار ہوا ہے، دوسری بہن کا بیٹا جو ہے بیچارہ ابھی تک رول رہا ہے، تو لہذا ایجنسیوں سے تو معاملات اس نے طے کیے ہیں۔
شاہ محمود آئیں گے تو علیمہ خانم کے سوا کوئی مد مقابل نہیں ہوگا. علیمہ خانم نے پارٹی کا شیرازہ بکھیر دیا. انتشار کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی. پارٹی میں کوئی غدار ہے تو علیمہ خانم سے بڑا کوئی نہیں. شیر افضل مروت کے علیمہ خانم پر سنگین الزامات. کہا بانی علیمہ خانم سے ملنا نہیں چاہتے. بانی کو علم بھی نہیں کہ علیمہ خانم باہر کیا کر رہی ہیں. علیمہ خانم کا بیٹا بھی حسان نیازی کے ساتھ فوٹیج میں موجود ہے. علیمہ خانم وضاحت دیں حسان نیازی جیل میں ہے تو ان کا بیٹا باہر کیوں ہے. کبھی علی امین تو کبھی بیرسٹر سیف پر تنقید. علیمہ خانم نے سب کو متنازع بنا دیا. جیل کے باہر بیٹھ کر علیمہ خانم نے 3 ماہ میں اپنا گراف اٹھا لیا. بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر سیف کو فائنل سینٹ امیدواروں کی فہرست دی. علیمہ خانم نے بیرسٹر سیف کو بلوا کر کہہ دیا کہ فہرست کو تبدیل کریں. علیمہ خانم نے 2002 میں 26 کروڑ کا گھر کیسے خریدا. علیمہ خانم دبئی اور دیگر ملکوں میں پراپرٹی ڈکلیئر نہیں کرتی. Selective implementation of council resolutions, double standards, and the politicization of humanitarian principles have eroded its credibility and effectiveness. The ongoing tragedies in Palestine and the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir are vivid examples of this malice. سلامتی کونسل مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کا تنازع حل کرے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مطالبہ. پاکستان کی صدارت میں سلامتی کونسل میں عالمی امن پر بڑا مذاکرہ ہوا. تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی قرارداد منظور. اسحاق ڈار نے کہا سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. بھارت نے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل کیا. 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنے کی بات کی. پاکستان خطے میں امن کے لیے یک طرفہ طور پر کچھ نہیں کر سکتا. ڈائیلاگ ضروری ہے. اسرائیل نے بچوں اور خواتین سمیت 58,000 فلسطینیوں کو شہید کیا. غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کی جائے. We have stopped wars between India and Pakistan. But India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war. They shut down 5 planes in the last attack, and it was back and forth, back and forth, back and forth. And I called them and I said, listen, no more trade if you do this. They're both powerful nuclear nations, and that would have happened, and who knows where that would have ended up. And I stopped it. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ رکوانے اور 5 بھارتی جنگی طیارے گرنے کا پھر ذکر کر دیا. وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی. پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑنے کا خدشہ تھا. پاک بھارت جنگ میں لگاتار 5 جنگی طیارے گرائے گئے. دونوں ایٹمی طاقتوں کو کہا اگر جنگ جاری رہی تو امریکہ تجارت نہیں کرے گا. دونوں ملکوں کو تجارت کی پیشکش کر کے جنگ رکوائے.